بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا کذالک، اور ہم نے کہا اس طرح، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، نہ کھاؤ اس سے کہ نہ لیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کا نام اس پر، انہو یہ بات کہی کہ یوجب حرمت متروک التسمیۃ عامداً، یہ واجب کرتا ہے اس جانور کی حرمت کو کہ جس پر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہو جان بوجھ کر۔ وجاء فی الخبر، اور حدیث میں آئی ہے یہ بات، انہو علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن متروک التسمیۃ عامداً، اس جانور کے بارے میں کہ جس پر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہو جان بوجھ کر۔ فقال، تو فرمایا، کلوہ، اس کو کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام فی قلب کل امرئ مسلم، ہر مسلمان مرد کے دل میں ہوتا ہے۔ فلا یمکن التوفیق بینہما، پس ممکن نہیں ہے ان دونوں کو جمع کرنا۔ لأنہ لو ثبت الحل بترکہا عامداً، اس لیے کہ اگر ثابت ہو حلت اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے میں، لثبت الحل، تو البتہ ثابت ہوگی حلت بترکہا ناسیاً، اس کو بھول کر چھوڑنے میں۔ فحینئذ، پس اس وقت، یرتفع حکم الکتاب، اٹھ جائے گا کتاب اللہ کا حکم، فیترک الخبر، تو خبر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وقلنا کذالک، عام غیر مخصوص منہ الباس کی تیسری مثال بیان فرماتے ہیں، وہ جانور کے جس پر بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دی گئی ہو، وہ حلال ہے یا حرام؟ ہم کہتے ہیں وہ حرام ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حلال ہے۔ ہماری دلیل ہے، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اس کو نہ کھاؤ، وہ حرام ہے۔ اور ان کی دلیل ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جانور کے بارے میں پوچھا گیا جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی گئی ہو، تو فرمایا، کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس کو کھاؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ متروک التسمیہ عامداً حلال ہے۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ میں ما جو ہے عام ہے، جو ہر متروک التسمیہ عامداً کو شامل ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے، تو خبر واحد کے یہ مقابلے میں آ گئی ہے کتاب اللہ کے عام کے، لہذا خبر کو حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ان دونوں باتوں کو، حدیث کو اور اس آیت کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ باقی جمع کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں متروک التسمیہ عامداً حلال ہے، اگر ہم کہیں متروک التسمیہ عامداً حلال ہے، تو پھر متروک التسمیہ ناسیاً تو بطریق اولا حلال ہوگا، جس پر بھول کر بسم اللہ چھوڑ دی گئی ہو۔ تو اب کتاب اللہ کا حکم بالکل ہی ختم ہو جائے گا، تو تطبیق نہیں ہے، اسی وجہ سے خبر کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے اس عام پر عمل کیا جائے گا۔ یہاں سے عام غیر مخصوص منہ الباس کی تیسری مثال بیان فرماتے ہیں کہ وہ جانور جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی گئی ہو، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ حرام ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حلال ہے۔ ہماری دلیل ہے، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر عمداً بسم اللہ چھوڑ دیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ۔ تو یہ جو ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متروک التسمیہ عامداً کے بارے میں سوال کیا گیا، تو فرمایا، کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس کو کھاؤ اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متروک التسمیہ عامداً حلال ہے۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ مما لم یذکر اسم اللہ میں ما عام ہے، جو ہر متروک التسمیہ عامداً کو شامل ہے، لہذا اس کتاب اللہ کے عام پر عمل کریں گے اور خبر پر عمل نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ آیت کو اور اس حدیث کو جمع کرنا اب ممکن نہیں ہے۔ ممکن اس طرح نہیں ہے کہ اگر اس حدیث کی وجہ سے متروک التسمیہ عامداً کے حلال ہونے کو ثابت مانا جائے، تو پھر متروک التسمیہ ناسیاً تو بطریق اولا حلال ہو جائے گا۔ جب دونوں حلال ہو جائیں گے تو ولا تاکلوا، یہ جو کتاب اللہ کا حکم ہے بالکل ختم ہو جائے گا، اس پر بالکل عمل نہیں ہوگا، لہذا ہم خبر کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔
اس کا ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، کذا، اس طرح، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور سے کہ جس پر نہ ذکر کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کا نام، انہو، ہم نے یہ کہا کہ یہ یوجب، واجب کرتا ہے، حرمت متروک التسمیۃ عامداً، اس جانور کی حرمت کو کہ جس پر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہو جان بوجھ کر۔ وجاء فی الخبر، اور حدیث میں آئی ہے یہ بات، انہو علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سئلہ، سوال کیا گیا، عن متروک التسمیۃ عامداً، اس جانور کے بارے میں کہ جس پر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہو جان بوجھ کر۔ فقالا، تو فرمایا، کلوہ، اس کو کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام، فی قلب کل امرئ مسلم، ہر مسلمان مرد کے دل میں ہوتا ہے، فلا یمکن التوفیق بینہما، تو ممکن نہیں ہے ان دونوں کو جمع کرنا، لأنہ لو ثبت الحل بترکہا عامداً، اس لیے کہ اگر ثابت ہو حلت اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے میں، لثبت الحل بہ، تو البتہ ثابت ہوگی حلت اس کو چھوڑنے پر، ناسیاً، بھول کر، فحینئذ، پس اس وقت، یرتفع حکم الکتاب، اٹھ جائے گا کتاب اللہ کا حکم، فیترک الخبر، تو بس چھوڑ دیا جائے گا خبر کو۔ وکذالک قولہ تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یقتضی، تقاضا کرتا ہے، بعمومہ، اپنے عموم کے ساتھ، حرمت نکاح الرضعۃ، دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ نکاح کی حرمت کا۔ وقد جاء فی الخبر، اور تحقیق آئی ہے حدیث میں یہ بات، لا تحرم المسۃ ولا المستان، حرام نہیں کرتا ایک مرتبہ پستان کو چوسنا اور نہ دو مرتبہ پستان کو چوسنا، ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور نہ ایک مرتبہ پستان بچے کے منہ میں ڈالنا اور نہ دو مرتبہ پستان بچے کے منہ میں ڈالنا۔ فلم یمکن التوفیق بینہما، تو ممکن نہیں ہے ان دونوں کو جمع کرنا، فیترک الخبر، تو خبر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عام غیر مخصوص منہ الباس کی چوتھی مثال ہے کہ حرمت رضاعت کب ثابت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں تھوڑا سا دودھ پینے سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم بچہ جب 5 مرتبہ دودھ پیے اور کا پستان چوسے تب حرمت ثابت ہوگی۔ ان کی دلیل ہے، لا تحرم ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ پستان کو منہ میں ڈالنے کی یا بچے کے چوسنے کی بارے میں فرمایا کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، معلوم ہوا کم از کم 5 مرتبہ ایسا ہو تو پھر حرمت ثابت ہوگی، جبکہ ہماری دلیل ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اس میں ارضانہ عام ہے، جو تھوڑے سے دودھ پلانے کو بھی شامل ہے، معلوم ہوا کہ تھوڑا سا دودھ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ باقی ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حدیث خبر یہ کتاب اللہ کے عام کے مقابلے میں ہے، اور جمع کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو اس خبر کو اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، کتاب اللہ کے عام پر عمل ہوگا۔